غزوہ احزاب وہ جنگ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم کفار پر چڑھائی کریں گے اور کفار ہم پر کبھی چڑھ کر نہ آ سکیں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری سپیکس۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کہلاتا ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنوری 627 میں لڑی گئی۔ یہ جنگ تقریباً 26 دن تک جاری رہی، جس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی اور کفار کی شکست ہوئی۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی کی اور اعلان جنگ کر دیا، جس پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا اور وہ شمال کے علاقوں میں شام اور خیبر میں آباد ہو گئے۔ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے مشرکین مکہ اور منافقین کے ساتھ مل کر سازش کی اور لشکر تیار کروانے پر زور دیا تاکہ وہ مدینہ پر چڑھ دوڑیں اور مسلمانوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو حتمی شکست دینے کے لیے انہوں نے 10,000 کا لشکر تیار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی جنگی تیاریوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمان سنبھال لی اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے کمانڈر ان چیف ابو سفیان تھے۔ خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلیمان فارسی نے دیا۔ مدینہ کے قدرتی دفاع میں 3 چیزیں بہت اہم تھیں۔ شہر کے جنوب میں باغات تھے، مشرق اور مغرب میں لاوے کی پہاڑیاں تھیں، مشرق میں ہی بنو قریظہ کے مکانات بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاسوسوں نے جب آپ کو خبردار کیا کہ کفار لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کیمپ سلا کی پہاڑیوں میں منتقل کر دیا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی کھدائی پر نظر رکھی۔ خندق کی کھدائی 3,000 رضاکاروں پر فی کس تقریباً 6 فیٹ ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری خندق کی لائن کو کھودنے کے لیے 10-10 آدمیوں کی ٹکڑیاں بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی کھدائی میں صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ جب کفار کا لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو وہ اپنے اور مسلم لشکر کے درمیان خندق دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ پہلے 2 ہفتے تو دونوں افواج میں باتوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ اکرمہ بن ابو جہل نے اپنے ساتھ چند سواروں کو لیا، جن میں عرب کا مشہور شہ سوار عمر بن عبد ود شامل تھا، جو 1,000 شہ سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ انہوں نے خندق پار کی اور مسلمانوں کی طرف آ گئے۔ عمر بن عبد ود نے مقابلے کے لیے للکارا تو اس کے مقابلے پر اسد اللہ حضرت علی آئے۔ دونوں شہ سواروں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں، فضا دھول سے بھر گئی اور کچھ دیر بعد دھول کے بادلوں سے اللہ اکبر کی آواز آئی، جس سے مسلمان سمجھ گئے کہ اسد اللہ نے اللہ کے دشمن کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ اس پر اکرمہ اور باقی کفار جو خندق پار کر کے آئے تھے، خندق پار کر کے واپس بھاگ گئے۔ کفار کا ایک بہادر نوفل خندق پار کرتے ہوئے خندق میں جا گرا، جس کو حضرت علی نے خندق میں اتر کر قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جنگی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے افواج میں پھوٹ ڈلوا دی اور ان کی الائنس توڑ دی۔ ایک صحابی حضرت نعمان بن مسعود جو کہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن کفار کو اس کا علم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے اور کفار میں پھوٹ ڈلوانے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ انہوں نے بنو قریظہ سے کہا کہ اگر قریش نے محاصرہ اٹھا لیا تو تم لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر رہ جاؤ گے، اس لیے ان سے کچھ سردار یرغمال کے طور پر مانگ لو۔ اور قریش کو کہا کہ اگر بنو قریظہ تم پر یقین نہیں کرتے اور محاصرے میں کھڑے لشکر میں بات پھیلا دی کہ مسلمانوں اور بنو قریظہ کی صلح ہو گئی ہے،
اس طرح بنو قریظہ اور محاصرے میں کھڑی افواج کی الائنس توڑ دی گئی۔ شدید سردیوں کا موسم تھا۔ بنو قریظہ جن کی مسلمانوں کے ساتھ صلح تھی، انہوں نے وہ صلح کا معاہدہ توڑ دیا، اور اگر وہ بھی مسلمانوں پر حملہ کرتے تو مسلمان دو افواج کے درمیان پس کر رہ جاتے اور دو افواج سے لڑنا بہت مشکل ہو جاتا۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کو پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی خندق کی کھدائی کرنا پڑی۔ کفار کی یہ رائے ٹھہری تھی کہ دوسری صبح قبائل کی متحدہ فوج ایک زوردار حملہ کر کے مدینہ پر ٹوٹ پڑے، مگر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہوائے تند کا ایک بڑا جھونکا اچانک آیا، خیمے اکھڑ گئے، دیگچے چولہوں پر الٹ گئے، کفار پر خوف و خراش طاری ہو گیا۔ ابو سفیان نے سمجھا کہ قیامت آ گئی اور رات کی تاریکی میں بھاگنے کی ٹھہری۔ اس نے فوج سے کہا کہ رسد ختم ہو چکی ہے، موسم کا حال یہ ہے جو تم دیکھ رہے ہو، یہود نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر واپس جانے کا حکم دیا۔ اکرمہ بن ابو جہل کو اپنا نائب بنا کر ابو سفیان اپنے اونٹ پر روانہ ہوا اور کہا کہ تم سارے لشکر کو لے کر بس اب چلے آؤ، کیونکہ خیر نہیں۔ بدحواسی میں اونٹ کا گھٹنا کھولنا بھی بھول گیا۔ اکرمہ نے اس کی بھوکلاہٹ پر شرم دلائی، سپہ سالار کا میدان خالی کرنا تھا کہ سارے لشکر میں بدحواسی پھیل گئی۔